بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 173 to 175. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ارجن عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کہ کہا جن سے انسانوں نے کہ بے شک لوگ یقیناً جمع ہوئے ہیں تمہارے خلاف تو ڈرو ان سے. تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کا ایمان، اور انہوں نے کہا یعنی ایمان والوں نے یہ کہا کہ کافی ہے ہمیں اللہ، اور کیا بہترین کارساز ہے. آیت نمبر 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سو وہ پلٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، نہیں پہنچا انہیں کوئی نقصان، اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ ہے بڑے فضل والا، عظمت والا. آیت نمبر 175. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. در حقیقت یہ شیطان ہی ہے جو خوف دلاتا ہے اس کے ساتھیوں سے، پھر نہیں تم ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. انشاءاللہ سورہ آل عمران جو ہے وہ آیت نمبر 172 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جنگ احد الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب جنگ احد ہوئی، اس کے بعد جو مشرک تھے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو یعنی مسلمان ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کے تو نکل گئے، حالانکہ صحابہ بہت زیادہ زخمی اور اس قدر ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب اور اتنا سب ڈسٹربنس تھا ان کو. تو جب وہاں سے واپس آ رہے تھے اور آ کر اپنے گھروں پر انہوں نے اپنے جو ہے وہ اس کے جنگ کے اوزار اتارے بھی نہیں تھے، اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم آ گیا. جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی کہاں اپنے جو ہے یہ اوزار اتار رہے ہیں، بلکہ ابھی تو اور ابو سفیان جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے. یعنی اس طریقے سے خبر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی. اب ہوا کیا؟ اب دیکھیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ الحمدللہ پیچھے ہم نے پڑھے کہ کس قدر جو ہے وہ صحابہ زخمی اور اتنے بے حال تھے، اور اس وقت ایسی قول آنا کہ دوبارہ ہم کو جنگ کے لیے جانا ہے، کیونکہ مشرکوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کو اسی طریقے سے جانے دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا، آگے انشاءاللہ آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ اپنے کچھ کرائے کے چیلے اس نے لیے اور یہ خبر مدینہ میں پھیلا دی
کہ ابو سفیان اور مشرکان مکہ جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر واپس مدینے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اس طریقے سے. تو پھر جب یہ آیت اتری الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے قبول کر لیا، کیا قبول کر لیا؟ قول، بات، وہ آرڈر جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا. اچھا کس حالت میں؟ کہ من بعدی، اس کے بعد کہ پہنچی بہت انہیں زخم پہنچا تھا، زخم پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ کا حکم مانا. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے یہاں پر ایمان کا لیول چیک کر رہی ہے کہ صحابہ کا اور مسلمانوں کا کیا ایمان کا لیول تھا کہ اس وقت یعنی اس حالت میں بھی. اور وہ لوگ ایسے نہیں کہ کیا یا رسول اللہ ہم جو ہے یعنی کہ ابھی تو جنگ سے آئے ہیں، ابھی ہم کو نہ اتنے ہم زخمی ہیں، نہیں ہم نہیں جا سکتے، جسٹ ایکسکیوز اس، دیکھو نا ہمارے بیوی بچے بھی ہیں. ایسی کوئی بات صحابہ نے کہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان کا لیول بہت زیادہ الحمدللہ بڑھا ہوا تھا. اب ہوا کیا؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے بہترین اللہ نے ان میں سے جو ہے ان کو اجر دیا. ٹھیک ہے، کون سے؟ کن لوگوں کو بڑا اجر دیا؟ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. پرہیزگاری یہاں پر کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا تھا. الحمدللہ. تو یہ دیکھیے کہ انسان کا گول جتنا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہمت بھی اتنی بڑی آ جاتی ہے. انسان کو اپنا جو ہے نقطہ نظر جو ہے وہ ہمیشہ اونچا رکھنا چاہیے. ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، ہاں میں یہ کر سکتی ہوں. کوئی اگر کچھ کرتا ہے تو اس کی ہمت کو بھی پست ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب اس وقت اگر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر اتنے حوصلے پست نہیں کرتے صحابہ کے، حوصلے صحابہ کے پست کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ بہت بہترین کی تھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اس حالت میں اس قول کو قبول کر لینا اللہ نے انہیں بہترین اجر کی جو ہے وہ خوشخبری دی. اب ہوا کیا؟ یعنی دیکھیے ابو سفیان اس وقت جو وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، مشرکوں کے سردار تھے وہ، تو ہوا کیا ایسا کہ یعنی اس طریقے سے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب انہیں کیا لگا کہ ہم اس طریقے سے افواہ اڑا دیں گے تو مسلمانوں میں افراتفری مچ جائے گی. لیکن ہوا کیا دیکھتے ہیں. اب آگے جو ہے آیت نمبر 173 میں الذین قال لهم الناس، اب ہوا کیا کہ ان کے جو یہ تھے کرائے کے، جو انہوں نے کرائے کے کچھ آدمیوں کو بھیجا تھا کہ کام کرو، جاؤ تم اور مدینہ میں اس افواہ کو پھیلا دو. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ڈرو ان لوگوں سے جو وہ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے. یعنی دیکھو یہ مشرکان مکہ تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، دیکھو ان سے ڈرو، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ڈرو ان سے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد کہ وہ لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے تھے. اب ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، یہ بات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوا کیا؟ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا. بلکہ یہ بات سننے کے بعد مسلمانوں میں، صحابہ میں خوف اور ڈر نہیں آیا، بلکہ کیا ہوا؟ ان کے ایمان کا لیول اور بڑھ گیا. یہ آج امت مسلمہ کو، آج جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ عمل کرنا چاہیے. یہ جو ہے یعنی کہ اس طریقے کا ان کو ایمان اپنا جو پختہ کرنا چاہیے کہ کیسے بھی حالات آئے ایمان کا لیول ان کا جو ہے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ اونچا اور نیچا ہوتے رہتا ہے. ایمان کا لیول جو ہے وہ یعنی کہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اپنے ایمان کو بھی نا، ایمان کا پیرامیٹر آپ کو اگر چیک کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتی ہیں کہ آج میرے اوپر مناسب حالات نہیں ہیں، آج میرے اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے تو میں نکلتی ہوں، یا میں مناسب حالات کا جو ہے وقت کا انتظار کرتی ہوں. نہیں میرا سب کچھ اچھا ہو جائے گا نا اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں نکلوں گی، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے نا اس کے بعد میرے پاس بہت ٹائم رہے گا جب میں اللہ کے راستے میں نکلوں گی. تو ایک بات بتائیے، اس سے پہلے آپ ہی دنیا سے نکل گئے تو کیا کر سکیں گے؟ دیکھیے جب آپ کے ہاتھ میں موقع لگتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کا راستہ چھوڑیں گے نا، آپ یقین کریے اس میں کسی کا بگاڑ نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کچھ بگڑتا ہے اور نہ ہی لوگوں کا کچھ بگڑتا ہے.
اگر کوئی انسان اللہ کے کلام کو چھوڑتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے، تو صرف اور صرف وہ اپنا نقصان کرتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے سوائے اپنی ذات کے۔ اب ہوا کیا، جب ایمان والوں نے یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، تو وہ سب کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین ہمارا کارساز ہے۔ یہ بہت بہترین بات ہے۔ تو ہمیں ہر چیز پر، ہر معاملے میں جو ہے اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے توکل نہیں ہٹانا چاہیے۔ آپ اللہ کے راستے میں کچھ کر رہی ہیں تو اپنے اوپر بھروسہ مت کریے میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، ارے میرے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سوچ انسان کی اپنے اندر ایک تکبر پیدا کرتی ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، میرے بغیر کسی کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ سب بڑائی اور یہ سب تکبر کی باتیں ہیں۔ کچھ بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھ کے کریے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے بہترین کوئی کارساز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے جو ہے وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے آگ میں ڈال دیا تھا، اور اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ پہ توکل کر کے اس آگ میں کود گئے تھے جب ڈالا گیا انہیں، کہ انہوں نے یہی دعا پڑھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے یہ ہے۔ اور ایک انشاءاللہ اس سے پہلے بھی کچھ الفاظ ہے سورہ توبہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے کہ یقین جانیے آپ کہ جو انسان پوری توکل کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یقین کریے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گرنے نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی خوبصورت دعائیں اللہ نے اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھائی ہے۔ آج دیکھیے کہ ان کلمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، آج ہماری زندگی میں ان کلمات کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور آج انسان نہ جانے پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں کھو کر رکھا ہے، کہاں کھو کر بیٹھا ہے وہ پتہ نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ایمان کا لیول دیکھیے صحابہ کا، اور وہ جو اس وقت مسلمان تھے۔ اب ہوا کیا، ہمت دکھائی تھوڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ اب جب وہاں پر گئے اور جب ابو سفیان اور مشرکان مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے یہ بلکہ مسلمان کی فوج تو الٹا ہمارے اوپر آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو ہوا کیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے ہوا کچھ نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ لوٹے، اور فضل، اللہ کا فضل اور اس کی نعمت کے ساتھ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لم یمسسہم سوء، اور ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں، کوئی برائی ان کو پہنچی ہی نہیں، اور واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ ان کو کوئی تکلیف کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا کہ اللہ تو جو کرتا ہے تیری رضا میں ہم شامل ہیں، تو جو کرتا ہے تیری رضا میں ہم راضی ہیں۔ تو جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو یقین کریے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں ہونے دیتے۔ اور جو انسان خود پر ہی بھروسہ کر لے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، سب کر سکتا ہوں، میرا وہ کچھ بنا دے گا، وہ کچھ بگاڑ دے گا، نہیں، تو اکثر ایسے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اللہ کی رضا پہ جو راضی ہوتا ہے یقین کریے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو تھام کر رکھتے ہیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ کون سے فضل کی بات تھی؟ تو اصل میں وہاں پہ جو ہے وہ تجارتی قافلہ تھا، ایک جو ہے کچھ تجارت کا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور وہیں پر جو ہے اس کو مطلب صحابہ میں بانٹا، پھر وہ وہیں پر تجارت اس کی گئی الحمدللہ۔ پھر دیکھیے کہ کافی کچھ جو ہے وہاں پر جو صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اب ہوا کہ اصل جو چیز تھی وہاں پر وہ آیت نمبر 175 میں بتایا جا رہا ہے انما ذالکم الشیطان، کہ وہ جو ابو سفیان اس نے جو ہے کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا، کچھ لوگوں کو جو اس نے پیسے دے کر جو ہے یہ افواہ پھیلانے کے لیے کہا تھا، تو بتا رہے ہیں اصل میں یہ شیطانی عمل تھا۔ تو دیکھیے افواہ تو شیطانی عمل ہی ہوتا ہے، افواہ پھیلائی کیوں جاتی ہے؟ لوگوں میں افراتفری مچانے کے لیے، لوگوں میں جو ہے وہ ایک سکون امن ختم کرنے کے لیے۔ تو ایک شیطانی عمل جو انہوں نے کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یخوف اولیاءہم، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ شیطان جو تھا وہ خوف دلا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ذریعے۔ یہ جو خوف پھیلا ہوا تھا نا مدینہ میں کہ وہ لوگ لشکر لے کر آ رہے ہیں، تم پر چڑھائی کر رہے ہیں، وہ پھر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس طریقے کی جو افواہیں تھی تو یہ شیطانی عمل تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے فلا تخافوہم،
دیکھو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور تم کیا کرو، دیکھیے نون کے نیچے جو زیر ہے یہ میرے میں جائے گا، اللہ تعالیٰ بول رہے تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے میں یہ اٹیچ پروناؤن کا یا ہے، مجھ سے ڈرو، تم ان سے مت ڈرو۔ اچھا کس صورت میں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، واقعی میں تمہارے اندر ایمان ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور دیکھیے انشاءاللہ ایک جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر، یہ تقریباً سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈر جو ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل سے کب نکلتا ہے، جب شرک اندر پیدا ہوتا ہے۔ شرک دوسروں کا ڈر آپ کے اندر رکھے گا لیکن اللہ کا ڈر آپ کے دل سے نکال دے گا۔ اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ واقعی آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ چیک کریے کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر کس قدر ہے۔ جتنا آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے حکم سے آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ نے تھوڑا خلاصہ کیا کہ اب اتنا صحابہ جو تھے جنگ احد سے آ رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، لیکن بات میں دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں راحت دی۔ یہ ہے توکل۔ جس نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا، یقین کریے کہ اللہ تعالیٰ اسے کمپلیٹلی جو ہے وہ تھام لیتے ہیں اور کہیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں گرنے نہیں دیتے، الحمدللہ۔ تو اللہ کے حکم سے اب دیکھیے کہ آگے کی جو آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم لیں گے۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔